بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ٹاپک لے کر آئی ہوں آپ لوگ کے سامنے ارطغرل۔ یہ ایک ٹی وی سیریل ہے، ٹرکش ٹی وی سیریل ہے جو شاید 5 سیزنز پہ مشتمل ہے اور یہ دنیا میں بڑا مشہور ہوا ہے۔ تو میں چاہ رہی تھی کہ کچھ اس کے اوپر بات کروں، کیونکہ لوگوں نے فتوے دیے ہیں کہ اس کو دیکھنا حرام ہے، کیا ہے، کیسا ہے، اور لوگ دیکھ بھی رہے ہیں۔ یہ کافی مشہور اور مقبول ہوا ہے، نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں۔ یہ نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ اکراس دا گلوب، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ پوری دنیا میں یہ سارے ینگسٹرز، سارے آپ دیکھ لیں کہ جو خاص کر جو مغربی تہذیب کے دلدادہ تھے، وہاں امریکنز، وائٹ لوگ، وہ بھی اس کی بڑی زیادہ اس کی سراہنا کرتے ہیں کہ اس میں اتنی زیادہ سادگی ہے، اتنی اچھی باتیں ہیں جو کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اتنا پاکیزہ ماحول میں بھی لوگ رہ سکتے ہیں۔ ان کو بولتے ہمیں تصور تک نہیں تھا کہ اس قدر پاکیزہ ماحول جو ہے دنیا میں موجود ہے۔ تو ایک ڈرامہ کے تھرو آپ انٹریکٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے آج جو ہم جس دور میں ہیں، یہ دور جو ہے ایک یہ تصادم ہے، تہذیبوں کا تصادم سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو یہ کہہ سکتے ہیں نا، کلیش آف سویلائزیشن۔ تو ارطغرل کہ دیکھنا چاہیے کہ نہیں دیکھنا چاہیے، یہ آپ میرا پورا ٹاک آپ کو سننا ہوگا صبر کے ساتھ، تو انشاءاللہ پھر آپ کو جواب ملے گا۔ آئیے اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، ارطغرل کے بارے میں بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا پس منظر میں جاتے ہیں۔ خلافت عثمانیہ کے بارے میں، بالکل آخری جو خلافت تھی وہ یہ خلافت عثمانیہ تھی، اس لیے لا محالہ اس کے بارے میں بات کرنا پڑے گا۔ آج سے 700 سال پہلے، 700 ایئرس پہلے، 1258 میں فال آف بغداد ہوا تھا، یعنی بغداد جو گر گیا تھا اور عباسد خلافت جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی۔ بالکل پہلے تو کمزوری کا شکار ہوئی، پھر جتر بتر ہو کے ایک دم ختم، فنا ہو گئی، اور کچھ وقت تک تو طوائف الملک ہی رہی، یعنی انسٹیبل، نو سرٹینٹی، کوئی اسٹیبل گورنمنٹ نہیں، کبھی کوئی آ گیا 2 سال کے لیے، 4 سال کے لیے، اور اس میں جو ہے کوئی استقامت نہیں تھی، استحکام نہیں تھا، اور یہ بہت ہی بڑا ویکیوم بھی تھا، بہت بڑا خلا تھا، کیونکہ اتنی بڑی خلافت کی جو آپ دیکھتے ہیں کہ امیدز نے بھی کافی کام کیا تھا اور خلافت عباسیہ میں بھی کافی کام ہوا تھا، تو جب کوئی بہت بڑی چیز کا جب وہ اپنی جگہ سے ہٹتی تو بہت بڑا ایک ویکیوم اور گیپ بھی چھوڑ جاتی ہے، تو اس کو بھرنے میں بھی وقت لگا، لیکن کچھ وقت کے بعد جب بھرا تو اس کو ترکوں نے بھرا۔ ترک جو ہے پوری دنیا میں چھا گئے، اور یہ آئے اور سب جگہ چھا گئے۔ آپ دیکھیں گے ایران میں جو صفوی ترک تھے، وہ ایران میں صفوی ترک نے اپنا اقتدار سنبھالا، ہندوستان جو سب کانٹیننٹ کہلاتا ہے وہاں پہ تیموری ترک نے سنبھالا، اور وہاں پہ جو خلافت عثمانیہ کی باغدور جو تھی وہ سلجوق نسل کے لوگوں نے سنبھالا۔ 1288 سے لے کے 1924 تک عروج اور زوال انہی میں، یعنی ترکوں میں ہی آئے۔ 1520 میں 1520، یعنی دس از 2020، 1520، اس سے 500 سال پیچھے آپ جائیں گے تو خلافت عثمانیہ جو ہے وہ حجاز، نجد، پورا عرب، شام، فلسطین، یمن، لیبیا، مصر یعنی آج کا جو ایجپٹ ہے، عراق، الجزائر، الجیریا جسے انگلش میں کہتے ہیں، ایشیا مائنر، پورا بیلکن اسٹیٹ، ہنگری، یوگوسلاویا، اور یہ جو ہے 3 بر اعظم پر، یعنی 3 کانٹیننٹ پہ اس کی حکومت یا خلافت جو ہے 400 سال انڈسپیوٹڈ، نو چیلنج ایٹ آل، کہیں سے بھی کسی نے کوئی اس کو، کسی کی طاقت ہی نہیں تھی کہ اس کو کوئی ڈسپیوٹ کرتا یا اس کو چیلنج کرتا، تو دور کی بات۔ تو یہ لوگ پوری آب و تاب کے ساتھ قائم رہی 400 سال تک، لیکن 600 سال تک مجموعی طور سے۔ اچھا، جب ختم ہوئی تو 4 سال میں ختم بھی ہوگی، اور ختم کی ہوئی کہ اس کی بہت بڑی بہت ہی شاندار ہسٹری ہے، اس کو کہیں اور پڑھیں گے، لیکن اب یہ ختم کیوں ہوئی وہ بھی آپ سن لیجئے کہ جو خلیفہ جو آخری تھے ان کا نام تھا عبد المجید ثانی، یہودی ان کے پاس پہنچے اور انہوں نے ان کو آفر دی، وہ ساہوکاروں نے، یہودی ساہوکاروں نے، کہ آپ ہمیں تھوڑی سی زمین جو ہے ارض فلسطین میں ہم کو دے دیجیے۔ تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کیا، حالانکہ وہ ساہوکار بہت پیسے والے تھے۔ آج جو ہم دیکھتے ہیں راکس چائلڈ وغیرہ جو بڑے یہودی ساہوکار لوگ ہیں، وہ بھی آج بھی یہودیوں کا ہی تھا، تب بھی یہودیوں کا دبدبہ تھا، اس سے 100 سال اور پیچھے جائیں گے تب بھی ان کا ہی دبدبہ تھا۔
تو بہرحال انہوں نے ان کو آفر دی کہ آپ اتنے پیسے ہم دیں گے لیکن آپ جو ہے ہمارے لیے کر دیجیے. تو انہوں نے منع کر دیا. انہوں نے ایک بات کہی اور بڑی شاندار بات کہی تھی. انہوں نے کہہ رہے کہ دیکھیے میں خلیفہ ہوں، میں امانت دار ہوں، میں اس کو اون نہیں کرتا ہوں، یہ امت مسلمہ کا ہے. فلسطین جو ہے وہ امت مسلمہ کا ٹکڑا ہے، میرا ذاتی ٹکڑا نہیں ہے. میں آپ کو دینے کی استطاعت نہیں رکھتا. انہوں نے یہاں تک بات کہی اور وہ سبب بن گئی ان کی خلافت کا خاتمے کا، ان کی زندگی کے خاتمے کا. اور ترکی کی بدقسمت میں جو ہے نا ان لوگوں نے کیا لکھ دیا، بدقسمتی تھوپ دی. پھر یہ ساہوکاروں نے کس سے ملے؟ برٹش امپائر سے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی چیز کمزور ہونے لگتی، جیسے ہندوستان میں بھی تو مغلز کے پیچھے یہاں پہ 300 سال سے یا 200 سال سے حکومت تھی برطانیہ کی، جسے ہم کہتے ہیں نا برٹش گورنمنٹ. تو وہ لوگ نے بھی یہاں ہر طرف سے اپنا پیچ کسنا شروع کر دیا. تو یہ جو ہے ان لوگوں نے کیا کیا، برٹش امپائرس نے کچھ بدوؤں کو، بیڈوینس ٹرائب کو انہوں نے مدد کی اور خلافت عثمانیہ کے خلاف جو ہے پہلا جو وہاں پہ توڑا تو سعودی عرب بورن ہوا 1932 میں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں 1924 میں ورلڈ وار ہوئی تھی. ورلڈ وار جو ہوئی تھی وہ کیا ہوئی تھی، کس کے بیچ میں ہوئی تھی؟ وہ تو ہوئی تھی عیسائی مملکت کے بیچ میں. لیکن اس عیسائیوں میں لڑائی ہوئی، ورلڈ وار کرائی گئی، ورلڈ وار ہو گئی. اس کے نتیجے میں کیا نکلا کہ خلافت ختم ہو گئی، ٹوٹ گئی. ٹرکی ٹوٹ گیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور 1932 میں یہ بھی بنا، سعودی بھی بنا. اب آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے 29 اکتوبر 1923 کو اسلامی چیز ختم ہو کے کیا آ گئی دنیا میں؟ ٹرکی، سیکولر ٹرکی کا وجود اچانک سے اپنے آپ سے، کہیں سے کوئی ایک پروٹیسٹ تک بھی نہیں ہوا تھا کہ کوئی لوگوں نے چاہ رہے تھے کہ ہمیں اتنا سیکولر ٹرکی چاہیے، اور وہاں پہ اچانک ان لوگوں نے مسلط کر دیا کمال اتا ترک کی قیادت میں. تو ظاہر سی بات ہے اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کمال اتا ترک کا کیا ہے. تو اگر آپ فائنڈ آؤٹ کریں گے تھوڑا سا بھی تو آپ کو پتہ چلے گا کمال اتا ترک کی شخصیت، وہ کہاں سے، اس کا لینیج، وہ کس نسل سے تعلق رکھتا تھا، سب آپ کو پتہ چلے گا. خلافت ختم ہو گئی اور دوسری ورلڈ وار ہوئی. کب؟ اور دوسری ورلڈ وار میں کیا ہوتا ہے؟ اسرائیل بنتا ہے. پہلی ورلڈ وار میں کیا ہوتا ہے؟ خلافت ختم ہوتی ہے. دوسری ورلڈ وار میں کیا ہوتا ہے؟ جو خاکہ ان کے ذہن میں تھا اسرائیل کا، تو دوسری ورلڈ وار کے بعد پھر وہ 1948 میں کیا ہے، اسرائیل وجود میں آ جاتا ہے. وہ 48 میں وجود میں آتا ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ ورلڈ وار کی ہونے کی وجہ کیا تھی؟ اس میں بہت ساری وجوہات ہیں لیکن میں 2-3 وجوہات بتانا چاہتی ہوں. ایک تو یہ کہ اکنامیکل ڈپریشن. تو یہ اکنامک ڈپریشن جو تھا، جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اکنامک ڈپریشن آج ہم بھی فیس کر رہے ہیں. اس کے بعد فیلئر آف لیگ آف نیشن، جیسے آج کل پہلے ہمارے پاس یونائٹڈ نیشنز ہے، پہلے ان کے پاس تھا لیگ آف نیشن، وہ فیل ہو گئی تھی. تو پھر جو ہے یہ ختم ہو گیا، بوریا بستر پلٹ گیا، اسرائیل وجود میں آ گیا اور یونائٹڈ نیشن کا وجود آیا. ٹھیک ہے. تو ہم نا وہ چیز دیکھتے ہیں جو لوگ دکھاتے ہیں، پر میں چاہتی ہوں آپ وہ دیکھیں جو لوگ نہیں دکھانا چاہتے ہیں. ہم ورلڈ وار پڑھتے رہتے ہیں، یہ ہوا، جرمنی ایسے کیا، وہ ایسے کیا، جرمنی کا ساتھ ترکی نہیں دیا تو اس لیے ایسا ہو گیا ویسا. ٹھیک ہے، یہ اوپری تو یہ بات بتانی پڑے گی، لیکن یہ بنا کس لیے تھا؟ وہ آپ دیکھیں نا بیہائنڈ دا سین کیا چل رہا تھا، وہ بھی ضرور اس پہ نظر ہونی چاہیے. اب آتے ہیں فتوے کی طرف کہ یہ ارطغرل ڈرامے کے بارے میں کیا فتویٰ. یہ تو میں چاہ رہی تھی کہ یہ پس منظر تھوڑا سا آپ سمجھ لیں. اب دیکھتے ہیں فتویٰ. حرام حرام حرام، سعودی عرب نے حرام کر دیا، ایجپٹ نے حرام کہہ دیا، اور ہمارے یہاں کے بھی کچھ علوم اور بندز اور دیوبندز ہیں، یہ سب نے منع کر دیا ہے. تو سعودی عرب کو دیکھتے ہیں پہلے کہ یہ کیوں انہوں نے حرام فتویٰ کر دیا، جبکہ ان کے وہاں تو کافی زیادہ اب ہے، بولتے ہیں کہ وہ ریفارم کر رہے ہیں اور بہت زیادہ آزادیاں دے رہے ہیں اور بہت زیادہ نا ترقی کی شاہراہ پہ چل رہے ہیں. تو پھر یہ ارطغرل ڈرامے میں کیا ہے؟ حالانکہ اس میں کوئی بدتمیزی نہیں ہے، اس لوگ کہتے ہیں کہ اتنا واہیات پنا نہیں ہے، فحش نہیں ہے، تو پھر کیوں حج کر دیا؟ چلیے ہم دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. انہوں نے عرض کیا، آپ نے زمین میں کس کی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس نظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا، اور آپ کی حمد و ثنا و تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر رہے ہیں. فرمایا، میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے. خلیفہ کا کیا کام ہے؟ کیا خلافت اسلام اور ایمان کا جز ہے؟ کیا پوری دنیا کے سارے عالم، چاہے عربی زبان میں ہوں یا فارسی زبان کے عالم ہوں، اسکالر ہوں، اردو میں ہوں، کیا وہ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ خلافت کا کیا مقام ہے؟
کیا وجہ ہے کسی نے اس کو اثر نو قائم کرنے کے بارے میں نہیں سوچا؟ اور کیا وجہ ہے کہ امت مسلمہ میں جتنی اسلامی حکومتیں ہیں یہ سب ایک ساتھ خاموش ہیں، چاہے وہ حکمران ہو یا اہل علم، کہیں بھی کوئی بات نہیں کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اب یہ بات دیکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب کو یہ ڈر ہے کہ لوگ کہیں سوال اٹھائیں گے خلافت کیسے ختم ہوئی، کون ختم کیا، تب کیا ہوگا، کیونکہ یہ اس میں دکھایا جائے گا، ایرتغرل میں شاید یہ دکھایا گیا ہے کہ اس نے کیسے قبیلے کو لے کر آیا اس پوزیشن پہ. آپ لوگ بتائیے گا دیکھ کے کیا ہے، لیکن بعد میں بتاتے کہ شاید وہ جو دوسرا کوئی ایپیسوڈ آنے والا جس میں بتائیں گے اسٹیبلشمنٹ آف خلافت عثمانیہ. ٹھیک ہے، تو لوگ تو پوچھیں گے نا کہ بھائی کون تھا، کیا ہوا تھا، تب کوئی قسم کا فتویٰ وغیرہ آپ کو خلافت کے تعلق سے نہیں ملے گا. ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں سعودوں کے تعلق سے کہ یہ جو MBS ہیں محمد بن سلمان، انہوں نے 10 بلین سعودی ریال کا بجٹ پیش کیا ہے صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے، جس میں وہ بہت بڑے بڑے جو ہے نا ورلڈ کلاس کے ایمفی تھیٹر، سنیما ہال، ڈانس کلب، کسینو وغیرہ کھولنے والے ہیں، تاکہ وہ کہتے ہیں کہ اتنے سعودیز باہر جاتے ہیں تو ہمارا اتنا سرمایہ باہر نکل جاتا ہے، اس سے بہتر کہ ہم اپنے یہاں پہ رکھیں. پھر انہوں نے ایک پروگرام رکھا تھا جدہ ورلڈ فیسٹ کے نام سے، اس میں بڑے بڑے فحاشی کے نمائندے، جن میں سب سے واہیات اور بے شرم ایک نکی مناج فاحشہ عورت ہے، جس کے بارے میں ایسا آتا ہے کہ لوگ اگر اس کی تصویر وغیرہ کسی کے موبائل میں ہو تو اس کو لڑکے کو دیکھو یا کسی جس کی میں بھی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر واہیات قسم کے اس کا ذوق اور شوق ہوگا، تو اس قدم واہیات قسم کی وہ ڈانسر ہے. تو اس کو اس نے بلایا تھا کہ آپ آ کے ہمارے یہاں پرفارم کریں، لیکن اس فاحشہ نے سر عام اس کو تھپڑ مار دیا، یہ کہہ کر آنے سے انکار کر دیا کہ نہیں، میں تمہارے آفر کو ٹھکراتی ہوں، میں نہیں آؤں گی کیونکہ تمہارے ریفارم اس قابل نہیں ہے، تمہاری سرزمین اس قابل نہیں ہے کہ میں وہاں پر آؤں. تو سوچئے کیا مقام ہے کہ فاحشہ عورت نے سر عام اس بات کو کہہ کے انکار کیا، اور پھر کہتی ہے کہ تم جو ہے نا LGBT کے رائٹس جب تک نہیں دیتے تب تک ہم نہیں آ سکتے. تو اب دیکھتے ہیں کہ شاید وہ LGBT رائٹس کو بھی وہ کر دیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو عمل قوم لوط تھا وہ جائز ہے، اور پھر وہ جو ہے ان کو بلوا لیں، وہ شرط مان جائیں. اب آپ دیکھیے جدہ جو گیٹ وے ٹو مکہ ہے، آپ جب بھی مکہ جائیں گے تو آپ کہاں سے جائیں گے؟ جدہ ہو کے جائیں گے، ہے نا، وہ گیٹ وے ٹو مکہ ہے، وہاں حاجی اترتے ہیں، وہ بیچارے وہاں سے اپنا ایئرپورٹ اترتے ہیں، پھر وہاں سے جاتے ہیں مکہ یا مدینہ، اور وہاں سے آتے ٹائم بھی بیچارے جو ہے جدہ سے ہی ہو کے ان کو آنا پڑتا ہے. اور اس بیچ میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ اتنا خوبصورت جدہ بنا رہے ہیں، ہالی ووڈ اور یہ سارا کچھ چلے گا، ایمفی تھیٹرز، ان کے آئیکنز، بڑی بڑی تصویریں ان کی لگی ہیں، فحاشی کے نشانات ملیں گے، اور بولتے چیختی چنگھاڑتی ہوئی اپنی موجودگی کا وہ احساس سے گزر کر حاجیوں کو جانا ہوگا. تب نہیں کوئی حرام کام ہو رہا تھا، تب مفتی کرام کی آنکھ اور کان سمم بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون کی عملی تصویر بنے ہوئے ہیں. اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ عرب والے لوگ ہیں، ان کو عربی میں قرآن ملا ہوا ہے اور پھر بھی یہ ایسے کام کر رہے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مصر میں جو ظلم و ستم کا بازار کرم کر رکھا ہے سیسی نے، جو وہاں کا ڈکٹیٹر ہے، اس قدر وہ خون بولتے نا خونریزی والا کام کیا اس نے کہ جب ایک بار جرمنی گیا تھا تو وہاں پہ مسلمانوں نے جو اوریجنل جرمنس نے وہاں پہ جا کے اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا تھا اور کہتے گو بیک، وی ڈو ناٹ وانٹ اے مرڈرر، وی ڈو ناٹ وانٹ اے کلر. انہوں نے یہ بات کہی تھی. تو وہ پتہ ہے وہ جو ہے اس کا وجود خود وہ اس کا اپنا وجود جو ہے وہ گناہ کا پلندہ ہے، اس نے خود قاتل ہے، وہ اس نے بے گناہوں کا بے قصوروں کا چوراہے پہ قتل کیا ہے. جب یہ آیا تھا ڈکٹیٹر تو ایک چنی ہوئی گورنمنٹ موجود تھی اور یہ آرمی کا ہیڈ چیف تھا اور چیف جنرل تھا، اور اس نے کیا کیا اپنی طاقت کے بلبوتے پہ بے نہتے لوگوں کو اس نے کیا کیا قتل کیا، اور پھر گورنمنٹ پلٹی اور جب نماز میں لوگ کھڑے تھے تو ان کی پیشانیوں پہ گولی ماری، اور چنے ہوئے جو صدر تھے محمد مرسی شہید کو انہوں نے نا اس کو شہید کیا ظلم اور ہے نا جبر کے ساتھ قید کی اس میں رکھ کے. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ لوگ پھانسی دے رہے تھے، اللہ نے ان کو باعزت اپنے پاس بلا لیا تاکہ ان کا یہ مقام ہی ان کو نہیں دیا کہ یہ بیٹھ کے ان کو پھانسی کی سزا دیں. تو اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگ پہ. اور یہ چلا ہے بات کرنے کی، یہ ڈرامہ جو ہے آپ کے اسلامی عقیدے کے خلاف ہے. یہ آپ سوچئے، تو کوئی بھی کہیں سے کوئی بات آئے تو پہلے آپ فلٹر کریں، آپ دیکھیں کون کیا کہہ رہا ہے، یہ وجہ کیا ہے.
یہ مصر، ایک حدیث آپ یاد رکھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخر زمان کے واقعات نہیں ہوں گے، یعنی عیسیٰ ابن مریم نہیں آئیں گے جب تک مصر خراب نہ ہو جائے. تو مصر میں ایک اللہ نے حافظ اتنے نیک اور متقی اور صالح آدمی کو دیا تھا، اس کے اقتدار میں لوگ خوش تھے، اس کو ہٹا کے اس نے آ کے کرپٹ کیا ہے. تو یہ اس کی بس کی بات نہیں کہ یہ کر لے، یہ تو اللہ کا اذن ہے اور اللہ اپنا کام کروا کے لے گا. یہ حدیثوں کے تعلق سے اللہ کے رسول نے جب یہ بات کہی تھی تو یہ ہونا تھا. تو مصر اب خراب ہو رہا ہے اور اب عیسیٰ ابن مریم جو ہے ان کا نزول بہت قریب دکھ رہے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد اور گول تو ضرور ہوتا ہے. یہ تو صرف ہم انڈین مسلم ہی ہیں کہ جو چلو بھائی دیکھ لیتے ہیں، چلو بھائی فیس ٹائم کر لیتے ہیں، چلو بھائی یہ کر لیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. ورنہ دنیا میں زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے جنہیں وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو جب ترکی کے صدر کے ان کے مقصد کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا سوچ کر بنایا، پہلے آپ یہ سمجھیں. پہلے آپ کو نا ان کے بارے میں بتانے سے پہلے، یہ ارطغرل کے بتانے سے پہلے تھوڑا سا آپ یہ سمجھ لیں کہ 29 اکتوبر 1923 کو جب خلافت ختم کی اور جو 3 بر اعظم پر مشتمل تھی، بانٹ چھانٹ کر یہ صرف ترکی ہے جو آج کل ہے، اس کا اشر اشیر بھی نہیں ہے. دوسرے اسلامی حکومت تو چھوڑیے، وہاں پہ اسلامی حکومت تو چھوڑیے کہ وہاں پہ اسلامی حکومت تو رہنا چاہیے تھا کہ خلافت تھی وہاں پہ، وہ تو چھوڑ دیجیے. وہاں پہ انہوں نے اسلامی عقیدے کا آپ عملی طور سے ہے نا عمل بھی نہیں کر سکتے تھے، اتنی پابندی لگا دی. وہاں پہ ہر قسم کے اسلامی شعار پر پابندی لگ گئی. مسجدوں میں تالے پڑ گئی، بڑی بڑی مسجدیں جو تھیں جو تاریخی، اس میں تالے پڑ گئے تھے. چھوٹی چھوٹی کو انہوں نے الاؤ کیا تھا، اس میں بھی عربی میں اذان آپ نہیں دے سکتے تھے. اذان ترکی میں دی جانے لگی. سب نے پارلیمنٹ میں اس کو آواز اٹھائی. 7 لوگوں کو ایک ایک کر کے اس بدبخت نے شہید کیا تھا. کمال اتا ترک نے ایک آدمی نے اذان دی، اس کو وہیں بولا فوجی کھڑا تھا، اس نے مار دی گولی. دوسرے نے کیا، اس کو مار دی گولی. 7 لوگ ایسے شہادت دیے ہیں. اس کے بعد وہ بیچارے ہٹ گئے، پھر وہ ڈر گئے اور پوری آرمی جو ہے ڈکٹیٹرشپ کہاں پہ آ گئی، ترکی میں. لیکن تب کسی انسانیت کا حقوق کی پامالی نہیں ہوئی تھی. تب کہیں ہم نے نہیں دیکھا کہ انسانوں بھی کوئی ظلم ہو رہا ہے. یہ آواز ہم نے کہیں سنی ہی نہیں. ورنہ یہ جو سی سی آیا تھا تو کیا تھا کہ یہ گورنمنٹ خراب ہے، پبلک کے ساتھ ظلم کر رہی، تو اس لیے آیا تھا وہ پلٹنے کے لیے. لیکن ان کو کوئی پلٹ نہیں سکتا ہے. تو بہرحال یہ کمال اتا ترک کا تھوڑا دن چلا اور یہ عقیدہ، اسلامی تہذیب، حجاب، یہ سب کے ساتھ انہوں نے اتنا ظلم کیا کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. خود کمال اتا ترک نے کیا. اور ترکی میں فحاشی، عریانیت اور مغربی تہذیب کا جیسے سیلاب آ گیا. رجب طیب اردوغان 1994 میں الیکٹ ہو کے پہلے میئر الیکٹ ہوئے. تب سے وہ استقامت، فہم، حکمت کے ساتھ کامیابی کی طرف بڑھتے چلے گئے. الحمدللہ آج ترکی اسلامی مملکت نظر آنے لگا ہے. حجاب خواتین بہت فخر اور خوبصورتی سے پہنتی ہیں. ان کی GDP بہت سٹرونگ ہو گئی ہے اور وہ ترکی جو IMF کے چنگل سے نکل آیا ہے. فلسطین اور بیت المقدس کے لیے جو بھی جدوجہد دنیا میں ہے اس کا روح رواں ترکی ہے. ایران کر رہا ہے یا تو پھر ترکی کر رہا ہے. مغرب نے دیکھا کہ جب رجب طیب اردوغان کو وہ شکست نہیں دے سکتی تو ان کے خلاف بھی وہ ملٹری کو کرے. کب کیے تھے انہوں نے؟ 15 جولائی 2016 کو. لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. لوگ سڑکوں پر آ گئے اور ان کی حمایت میں فوجی ٹینک کے سامنے عورتیں، مرد، بچے سب کھڑے ہو گئے. اور بولتے ہیں کہ نا پبلک کے آنے میں، راستے پر آنے میں، اور بولتے ہیں نا کہ اس میں جو اسلامی اخوت کا اور اسلامی بھائی چارے کا اور اسلامی شعار سے محبت اور اسلامی پہچان سے جو انسیت، بولتی یہ ڈرامہ ارطغرل نے بہت کیا تھی کیونکہ یہ 2014 میں آ چکا تھا اور یہ کو ہوا تھا 2016 میں. اب 50-60 سال سے جو سیکولر طاقتوں نے ان کے ذہن میں اوپری طور پر جو غلط عقیدہ سیکولرزم کا انہوں نے مسلط کیا تھا، وہ نکالنے کے لیے انہوں نے، ان کی گورنمنٹ نے بہت سارے ریفارم کیے، جن میں سب سے زیادہ سلیبس کا چینج تھا. نصاب میں کافی تبدیلی کی. پھر وہ خود اور ان کی بیٹی اور وہ خود بھی حافظ قرآن ہیں اور وہ اکثر جو ہے نا وہ تلاوت کرتے رہتے ہیں اور فخر سے تلاوت کرتے ہیں. وہ اس کا YouTube پہ آپ جا کے دیکھیں. ان کی بیوی آپ دیکھیں گے، ان کی بیٹی اور ان کے گھر کے لوگ بھی حجاب کو فخر کے ساتھ پہنتے ہیں اور پوری وقار کے ساتھ دنیا میں اس کو اپنی ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ یاد کریں جب مشرف اپنی بیوی کو لے کر آیا تھا تو اس کی بیوی کا دیکھیے حلیہ کیسا تھا. اس قسم کے کپڑے میں ہوتی. یہ سب لوگ جو تھے یہ سب سمجھ گئے کہ اردوغان کیا کر رہا ہے. تو ان لوگوں نے کیا کہ ان سب جو ہے نا دشمن جو ہے، ان کی جو چالیں ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ ان کو بھی نا یہ کو کے ذریعے سے الٹ دیا جائے. لیکن اللہ نے ان کو یہاں پہ بچا لیا. تو یہ سمجھ گئے تھے کون؟ اردوغان صاحب، کہ ہم جو ہے ایک ملٹری میں بھی ہم کو پاور حاصل کرنا ہوتا ہے. دوسرا جو ہے آج کے دور میں ایک دوسری جنگ لڑی جاتی ہے تھرو میڈیا.
میڈیا جو کیا کر رہا ہے، وہ آپ کا جنگ جو ہے، میدان جنگ سے لا کے آپ کے ڈرائنگ روم میں پہلے لے کر آیا ٹی وی کے ذریعے، اور اب تو سب کے ایک ایک پاکٹ میں ہے، یعنی موبائل میں ہے۔ اس موبائل میں، اسمارٹ فون میں آپ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ آپ کو دنیا کیا دکھا رہی ہے؟ میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں۔ پوری دنیا میں آپ کو دیکھیں گے نیٹ فلکس کے اتنے واحیات پروگرام سے بھری، یعنی آپ کی زندگی اپنی کم ہے لیکن نیٹ فلکس کا پروگرام آپ کا زیادہ ہے۔ اتنا ان کا آلریڈی بن کے رکھا، دیکھتے دیکھتے انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی پر پروگرام نہیں ختم ہوں گے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں باقی چینلز پہ کیا آ رہا ہے، آپ یہاں تک کہ چھوٹے بچوں کے جو کارٹونس ہیں، پیرنٹس کیا کر رہے ہیں؟ پیرنٹنگ کر رہے ہیں، والدین کی اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ عورتیں اپنے بچوں کو کیا کرتی، ڈوریمون اور چھوٹا بھیم لگا کے اور اپنی باتوں میں لگ جاتی ہیں، کام کا بہانہ رہتا ہے، کام کم کرتی ہیں، غیبت زیادہ ہوتی ہے فون پہ ایک دوسرے کے ساتھ، اور اپنی پہلی جو ذمہ داری اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ اور بچہ کیا سیکھ رہا ہے؟ آپ ڈرامے میں کیا دیکھ رہے ہیں، سیریلز میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ اس کی بیوی اس کے ساتھ، اس کی بیوی اس کے ساتھ، یہ فلانا کا چکر اس کے ساتھ، یہ چکر پورا گھن چکر بنا ہوا ہے۔ اور جو شخص، خاص کر مرد حضرات کے بارے میں بات بولوں گی، کہ وہ کہتے ہیں ہم تو ٹی وی سیریلس نہیں دیکھتے، یہ عورتیں ہی دیکھتی ہیں، پتہ نہیں اس میں کیا مزہ آتا ہے، لیکن وہ خود کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ ان کے ہاتھ میں جو ریموٹ ہوتا ہے، وہ صرف 5 منٹ یہ چینل دیکھا، 5 منٹ بعد دوسرا چینل دیکھا، تیسرا چینل دیکھا، پھر وہ بند کر کے واٹس ایپ پہ دے دو، وہ فارورڈ کر دو، وہ فیس بک پہ لگا دو۔ اچھا ہو گیا کام آپ کا؟ آپ کو کبھی احساس ہوا بھی ہے کہ جیسے ہم بولتے ہیں نا دیوالیہ کسی کا نکل جانا، اس کو بولتے بینکرپٹ ہو گیا، تو اسی طرح سے ایک ہوتا ہے ذہنی دیوالیہ پن۔ یہ جتنے چینلز ہیں، جتنے پروگرامز ہیں، وہ آپ کو ذہنی دیوالیہ پن کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ اور اس ماحول میں، اس جگہ پہ جو سب لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے، کسی کو پورنوگرافی کی عادت ہے، کسی کو واہیات پروگرام دیکھنے کی عادت ہے، کسی کو کچھ دیکھنے، کسی کو میوزک سننے کی عادت ہے، اگر وہ سوال مجھ سے کرتا ہے کیا ہم ایرتغرل دیکھ سکتے ہیں، تو آپ یقین کریں، میں بہت ذمہ داری کے ساتھ بات کہہ رہی ہوں کہ میں نے الحمدللہ باذن اللہ، اللہ کا کرم ہے کہ جو بھی تھوڑا بہت شعور اللہ نے مجھے دیا ہے، پہلی بات جو نہیں دیکھتا وہ بالکل نہ دیکھے۔ لیکن میں دیکھی ہوں کہ جو لوگ اتنے بیکار پروگرام دیکھ رہے ہیں، جو لوگ ہے نا ہر قسم کے پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان کو ایک عادت سی پڑی ہوئی کہ وہ 2-4 گھنٹہ ضرور کچھ دیکھتے ہیں۔ اور خاص کر اس کرونا وائرس میں تو جب گھر میں بٹھا دیا تو لوگوں کے پاس کوئی کام ہی نہیں، کوئی ایکٹیویٹی ہی نہیں ہے، تو بیٹھ کے سوائے اس چیز کو دیکھنے کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ تو میں حرام تو میں نہیں کہہ سکتی ہوں، میں نہ مفتی ہوں، نہ میری اتھارٹی ہے، میں کہوں گی بھی نہیں۔ میں صرف یہ کہوں گی کہ میں ایک ماں کی حیثیت سے بات کر رہی ہوں کہ کس طرح سے مجھے اپنے بچوں کو بچانا ہے۔ تو جس طرح سے ایک نشے والا آدمی کو جب ڈرگز وہ لیتا ہے تو اس کو ریہیب میں جب ڈالتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں، ان کو بتدریج ان کا ڈوز کم کرتے ہیں، ایک ساتھ ان کو نہیں کم کیا جاتا ہے۔ تو میں تو کہوں گی بھائی وہ ڈرامے دیکھنے سے اچھا وہ واہیات چیز، بولتے ہیں نا گیم آف تھرون ایک بہت ہٹ ہوا تھا چھوٹے بچوں میں، مطلب نوجوانوں میں، تو اس سے بولتے ہیں ایک لڑکی تھی، ہندو لڑکی، مجھے یاد بھی نہیں اس کا نام، کیونکہ میں ایکچولی یہ لکھنے سے پہلے میں نے تھوڑا سا فائنڈ آؤٹ کیا تھا کہ لوگ ایرتغرل کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ وہ ہندو لڑکی تھی، وہ اتنے اچھے سے بول رہی ہے یہ دیکھو ایرتغرل بہت اچھا ہے، صاف ستھرا ہے، اور یہ گیم آف تھرون کا بھی باپ ہے۔ تو یہ ایک ڈرامہ، اس ایک ڈرامے میں اتنی تبدیلی لائے کہ پوری دنیا حواس باختہ ہو گئی اور سب مل کے اس کے خلاف کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہ جو ہالی ووڈ تھا اور بالی ووڈ تھا اور جو سیریلز تھے اور یہ سارا کچھ تھا، وہ سب کو یہ پچھاڑ دیا ہے اور ہر آدمی دیکھ رہا ہے۔ اب آپ جو دیکھیں اس کو، تو میں یہ کہوں گی، ضرور کہوں گی، وہ نیت کر کے دیکھیں کہ اللہ جو اس میں خیر ہے وہ اس سے مجھے مل جائے، اور اپنی نماز اور فرائض سے غافل نہ ہوں، اور جو نہ دیکھتے ہیں نا تو خدا کے لیے بالکل نہ دیکھیں۔ آپ ضرور اچھی کتابیں پڑھیں اور انشاءاللہ کریں، کیونکہ انہیں کیا ہے کہ ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ میں اس کا سیکول لے کر آؤں گی کہ ہمیں اپنے وقت میں کرنا کیا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔